السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دنیا کے اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تمام ضروریات، اس کی تمام حاجات خوش اسلوبی کے ساتھ پوری ہوں۔ اس کے لیے بہت سارے لوگ غلط طریقے استعمال کرتے ہیں، غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں، جس سے اپنی دنیا بھی برباد کر لیتے ہیں، آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے وظیفے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے پر آپ مکمل طور پر عمل کریں گے تو آپ کی جتنی بھی ضروریات ہیں، جو بھی آپ کا کام ہے، مشکل سے مشکل کام جو ویسے ظاہری طور پر اسباب کے درجے میں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، تو ایسا کام بھی انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کے کرنے سے آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کام شریعت کی حدود میں ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے، فی نفس ہی، کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے وظیفے کی طرف ہم چلتے ہیں، ساری تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ وظیفہ کیا ہے، کتنے دن کرنا ہے؟ وہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے 12 دن۔ پہلے دن سے اسٹارٹ کرنا ہے، 12 دن تک لگاتار مسلسل آپ نے وہ وظیفہ کرنا ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ وہ وظیفہ 3 4 5 دن کرنے کے بعد آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن آپ نے وظیفہ چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے 12 دن مکمل کرنا ہے۔ اور روزانہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ جو میں وظیفہ بتاؤں گا وہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے 1200 مرتبہ۔ ہر روز 1200 مرتبہ وظیفہ پڑھنا ہے اور 12 دن تک پڑھنا ہے۔ اور یہ جب آپ کریں گے، ویسے 3 4 دنوں کے اندر نتیجہ نکل جاتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے، یہ تجربہ کیا ہوا وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے۔ تو آپ نے بھی اس پر عمل کرنا ہے اور 12 دن مکمل کرنا ہے۔ اگر آپ کا کام ہو گیا درمیان میں چھوڑ دو گے تو پھر وہ کام بعد میں بگڑ بھی سکتا ہے، اس لیے آپ نے 12 دن مکمل کرنا ہے۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ تو آپ نے پڑھنا ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ یہ جو جملہ ہے اس کو آپ نے روزانہ 1200 دفعہ پڑھنا ہے اور 12 دن تک پڑھنا ہے۔ اور جب وظیفہ آپ شروع کرتے ہیں پہلے دن، اس وقت آپ نے دل میں یا دماغ میں، ذہن میں سوچنا ہے کس کام کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے، کون سی مشکل، کون سا چیز آپ کے درمیان سامنے ہے جس کو آپ حل کرانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ کریں گے انشاءاللہ العزیز 3 سے 4 دن میں آپ کو نتیجہ نظر آئے گا۔ لیکن آپ نے وظیفہ پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وظیفہ مکمل کرنا ہے، بعد میں وہ کام بگڑ سکتے ہیں اگر آپ وظیفہ درمیان میں چھوڑیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ اگر فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ انشاءاللہ العزیز ہمیں اس چیز سے آگاہ کریں، ہمیں اس کی بڑی خوشی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔